وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 46 سے 48 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کے بدلے دنیاوی مفاد کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب تنہا اللہ ہی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل گھٹن اور کراہت کا شکار ہو جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا ان بتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں وہ پوجتے ہیں تو وہ اچانک خوش ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 46، لفظی ترجمہ، قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے ہمارے اللہ، فاطر جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، عالم الغیب والشہادہ جو جانتا ہے غیب اور ظاہر، وَأَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ، آپ فیصلہ کریں، انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرے گا اس بات میں جس میں وہ فی ما کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، تھوڑا سا مضمون رہتا تھا گزشتہ سبق میں، ہم اس کا تذکرہ کر رہے تھے، اور گزشتہ مضمون میں یہ سبق تھا کہ جب جو آخرت کے ماننے والے نہیں ہیں، ایک اللہ کی توحید کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور ان کے دل یعنی نفرت کرتے ہیں۔ یہ گہری بات ہے، اور ہم بظاہر سامعین کرام مسلمان تو ہیں، لیکن جب ایک اللہ کی بندگی کے بارے میں بات ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کو آپ محسوس کریں، اس کو ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ عام طور پہ خالص اللہ کی توحید کی جب بات ہوتی ہے کہ خالص اللہ کو مقصد حیات بنا لو، یہ الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں کہ جب لوگوں سے بات کی جاتی ہے کہ تم خالص اللہ کو مقصود حیات بنا لو، ہر طرف سے تعلق، دل کا تعلق توڑ لو، ہاں ضروریات ہے استعمال کرو، لیکن دل جو ہے اللہ سے جوڑ لو اور اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لو، اور آخرت کو اپنی واحد ترجیح بنا لو۔ یہ باتیں لوگوں کو نہ پسند آتی ہیں اور نہ اس کو شوق سے سنتے ہیں۔ یہ یعنی آپ دیکھیں ایسا ہے، یعنی اس کے ثبوت جو ہے آپ دیکھ لیں۔ یعنی میں زیادہ آپ کو اس سلسلے میں تردد میں نہیں ڈالتا، کیونکہ
فضولیات کے مشاغل میں ہمارے شوق زیادہ ہیں. آپ دیکھیں دیکھیں انفرادی طور پہ تو چلیں بعد میں تذکرہ کر لیں گے. اجتماعی طور پہ جو کھیل ہیں تو کھیلوں کی ترویج ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں ہر بڑے شہر میں تماثیل جو ہوتے ہیں نا تھیٹر بن چکے ہیں. پہلے سینما تھے، آج تو ہر گھر میں سینما پہنچ چکا ہے سامنے کرام. اور آپ دیکھ لیں، آپ جب ٹی وی چینل بدلتے رہتے ہیں تو آپ کی دلچسپی کے کون سے چینل ہوتے ہیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اول تو اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کو بیان کرنے والے چینل تقریباً ناپید ہیں. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے ایسے چینل ہیں جو خالص اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں نا، اشاریہ میں بات آئے گی، کیونکہ ہزاروں چینل ہیں دنیا میں، ہزاروں، میں لاکھوں نہیں کہتا. پھر آپ کہیں گے کہ بھئی تم زیادتی کر رہے ہو. سینکڑوں تو ہمارے ہر اس میں جو ہے سینکڑوں ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس سمارٹ ٹی وی ہے PTCL کا، تو وہ کوئی تقریباً 250 چینل اس پہ ہیں. 250 یہ تو اس پہ ہیں. باقی ہم پاکستان میں بہت سے ہیں سامنے کرام، ہر جگہ جو ہے الگ الگ دلچسپی کے پروگرام ہیں. لیکن آپ دیکھیں خالص اللہ کی طرف دعوت دینے والے چینل کتنے ہیں، مقدار میں کتنے ہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی ہماری دلچسپی کن چینلوں میں ہے، کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں، وہ بس چینل بدلتے رہیں، اس میں آپ کی دلچسپی آپ کو نظر آتی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اشاریہ میں ہوں گے. میں 1% بھی نہیں کہہ سکتا. جو میرے پاس ٹی وی ہے، جو سمارٹ ٹی وی ہے یا جو بھی PTCL کا نا، تو اس میں 1% بھی نہیں کہہ سکتا. اچھا، جو 1% ہے مثال کے طور پہ میرے ٹی وی پہ، تو اس میں بھی کہیں قوالی کے پروگرام ہیں، کہیں بزرگوں کے واقعات ہیں، کہیں عرس کے معاملات ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہے، لیکن بات تو یہ ہے کہ خالص توحید کی دعوت تو ایک الگ چیز ہے سامنے کرام. خالص توحید کی دعوت تو بالکل الگ چیز ہے. لیکن اس میں چونکہ اتنی دلچسپی نہیں ہے، لوگوں کی دلچسپی جو اسلامک چینل ہیں سامنے کرام، اس میں بھی لوگوں کی دلچسپی قوالیوں میں، قوالیاں باقاعدگی سے اس پہ پیش ہوتی ہیں. میں چینل کا نام نہیں لے رہا، پتہ ہوگا آپ کو. بہرحال مختلف چینل ہیں. اب مختلف چینل ایسے ہیں کہ وہ فرقہ واریت کے ہیں. شیعہ لوگوں کا الگ چینل ہے، تو وہ اس پہ شیعت کا پرچار، اہل حدیث کا ہوگا، بریلویوں کا ہوگا، دیوبندیوں کا ہوگا، وہ اپنے اپنے اس کی پرچار کرتے رہتے ہیں. یہ ایک بہت خطرناک روایت ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت عین ہمارے حالات کے مطابق ہے کہ خالص اللہ کی توحید کی دعوت نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں اور نہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہاں، ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، اس پہ ہم خوشی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پیر صاحب کے کرامات کا تذکرہ ہو رہا ہے، کسی بھی پیر صاحب کی. اب پیر تو رہنمائی ہے، لیکن ہم کن بھول بھلائیوں میں کہ ہر پیر کے لیے ہم اس کا کرامات کا جو ہے وہ لازمی تصور کرتے ہیں کہ پیر ہے تو اس کی کوئی کرامت ہونی چاہیے، اور کچھ مافوق الفطرت واقعات ہوں تو بس سونے پہ سہاگا ہوگا. اچھا، جب ہم اپنے اسلامی پروگراموں میں تذکرہ کرتے ہیں تو ان کی خاص طور پہ اولیاء اللہ کی کرامات کا تذکرہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن یہ ہے کہ خالص اللہ کی توحید کی دعوت یہ ایک الگ چیز ہے کہ لوگوں کو جو پیغمبر کی ڈیوٹی ہے نا سامنے کرام، وہ ہونی چاہیے. وہ پیغمبری دعوت کا پرچار ہونا چاہیے، اور پیغمبر کی ڈیوٹی پورا کرنے کے لیے لوگ ہونے چاہیے.
ویسے لوگ تو یعنی آپ دیکھیں، بہرحال میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، لیکن چلیں انفرادی طور پہ آ جاتے ہیں. میں اس آیت کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور خالص اللہ کی دین اللہ کے لیے خالص کر دیں. جو اس صورت کا مرکزی موضوع ہے وہ اس آیت کا نچوڑ ہے. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِص. مختلف آپ نے اس صورت میں پڑھے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم اس صورت سے یعنی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. خالص اللہ کی بندگی یہ ایک صورت کا موضوع ہے سامنے کرام. پھر دین اللہ کے لیے خالص کر لینا یہ اس کے موضوع میں شامل ہے. اور جب خالص اللہ کی توحید کی طرف بلایا جاتا ہے تو لوگ جو ہے بپھر جاتے ہیں، نہیں دلچسپی نہیں ہوتی ان کی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں. اب دین کے بارے میں غلط فہمی ہمارا یہ ہے کہ بس یہ تو ایک دین ہے. اب اس میں فرقہ واریت جو ہے اس کو آپ عام طور پہ دیکھیں بڑھاوا مل رہا ہے. لوگ یعنی اللہ کی رسی کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اس کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے. یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، اہل حدیث کی ہے، یہ وہابیوں کی ہے، اور یہ جو ہے شیعوں کی ہے. تو کوئی عجیب سا ماحول بن چکا ہے سامنے کرام. لیکن جو آیت ہے وہ یہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کی توحید اللہ کے سامنے سر جھکا دو، بندگی اللہ کے لیے خالص کر دو، اور دین کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کا حق ہے کہ آپ کو بتائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے. تو پھر اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے سامنے کرام. اللہ کا فرمان، اللہ کے احکامات اور حضور کا طریقہ کار صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ دین ہے سامنے کرام. لیکن اس چیز پر لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہے سامنے کرام. اور دیکھیں ہمارے دین جو ہے، ہم دینی لوگ کس طریقے سے ہمارے بعض علماء نے ہمیں بانٹ دیا ہے فرقوں میں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے حبیب کو کہ جنہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا، فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ کسی میں سے بھی نہیں ہیں ان میں سے. تو بہرحال ایک دیکھیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں اور آپ ایک خالص دین کا تصور ذہن میں لائیں، دین اللہ کے لیے خالص کر دیں، اللہ ہی کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ دیکھیں سورت جو ہے 5ویں نبوی کی ہے، 5ویں نبوی کی ہے، اور وہاں یہی توحید کا پرچار کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام معبودوں کا ابطال کر رہے تھے جو لوگوں نے کھڑے ہوئے تھے. آج بھی وہی دعوت ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ آج بھی وہی مشرکانہ ماحول ہے، تاریکی ہے، جہالت ہے. ہم لوگ تفرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، ایک اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، اس کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا. اب آج کا جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے دعا مانگے، اور دعا کیا مانگے کہ اے اللہ کہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چھپی اور کھلی بات کے آپ جاننے والے ہیں، تو اب فیصلہ فرما دے. یعنی میں نے تو ان کو تبلیغ کا حق، دعوت کا حق ادا کر دیا، اب باقی یہ ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے، آپ فیصلہ کریں، آپ فیصلہ کریں گے، اور بس جو آپ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا، اور آپ فیصلہ کر دیں، میں نے تو اپنی ڈیوٹی ادا کر دی. اب سامنے کرام اس میں ایک مضمون ہے اور وہ بہت گہرا ہے. وہ یہ ہے، گہرا ہے لیکن آسان ہے. وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لائے. پھر پیغمبر کے جو نائبین ہیں، جو وارث انبیاء ہیں، جو علماء حق ہیں، ان کی بھی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی راہ حق پہ لائیں. پیغمبر کا کام دعوت کا پہنچا دینا ہے، اور پھر باقی معاملات تو پھر اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہوں گے.
یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، کسی بھی مبلغ کا کام جو ہے وہ لوگوں کو منوانا نہیں ہے، مجبور نہیں کرنا، ہدایت پر مجبور کرنا یا ان سے پوچھ گچھ کرنا کہ بھئی یہ میں نے کہا تھا تم نے کیوں نہیں کیا، نہ، یہ سوال نہیں ہوگا۔ بس پیغمبر کی ڈیوٹی اور جو نائبین پیغمبر ہے آج تک اور جو قیامت تک آئیں گے ان کی ڈیوٹی پہنچانا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا اور لوگ توقع رکھتے ہیں کہ بھئی ایسی ویسی ادھر ادھر کی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے، اصل بات جو ہے وہ اس آیت میں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ معاملہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ میرے حوالے کر دو اور اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو، جو کہ آپ نے ابھی پڑھا۔ تو اب یہ ہے کہ میں ان کا معاملہ میرے سپرد کر دو تم، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ جس چیز میں اب اختلاف کس چیز میں کر رہے ہیں؟ پیغمبر کا اور جو اس کے سامنے لوگ ہوتے ہیں ان کا اختلاف، یعنی جو ان کی بات نہیں مانتے، اس کا اختلاف کیا ہے سامنے کرام؟ یا آج جو داعی الی الحق ہے اس کا اور جو جن لوگوں کو وہ پہنچا رہا ہے اور جو لوگ ان کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کا اختلاف کس بات پہ ہے؟ توحید پہ ہے۔ پیغمبر کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ قریش کا ایک وفد آیا حضرت ابو طالب کے پاس کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ ہم صلح کرتے ہیں، یہ ہمارے کن شرائط پہ کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے اور ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دے، اور یہ خود جس طرح چاہے زندگی گزارتا رہے، لیکن ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے اور ہمیں ہمارے حال، یعنی ہمیں تبلیغ نہ کرے اور ہمارے معبودوں کو اس کا ابطال نہ کرے۔ یہ قریش کا مطالبہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ بھتیجے یہ ایک بات سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، لیکن میں ان کو ایک بات ایسی پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کو قبول کر لیں تو عرب جو ہے اس تمام عرب میں ان کی بادشاہی ہوگی، اور عجم عرب کے علاوہ جو ہے وہ سب ان کو جزیہ دیں گے۔ اس پر ابو جہل نے کہا کہ بھتیجے اگر یہ بات ہے تو ہم، یعنی اگر یہ نتائج ہمیں ملتے ہیں تو ہم تمہاری 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس اس پہ جو ہے ابھی آپ نے دیکھا نا یہ انمشو وصبروا علی آلہتکم، ابھی اس سے پہلے جو صورت تھی اس میں ہم نے یہی پڑھا تھا نا، ان ھذا لشیء یراد، اس میں اس کا کوئی مطلب ہے، چلو بس یہ بات ہماری اس کی وہ مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمیں ایک ایسی دعوت کی طرف بلا رہا ہے جس کو ہم، یہ وہی چکر ہے سامنے کرام، اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ واذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم یستبشرون، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت پیش نہیں کی تھی وہ خوش تھے کہ بھئی بتاؤ، لیکن جب بتائی کہ بھئی لا الہ الا اللہ تو وہ اب ان کے دل جو ہے نفرت سے بڑھ گئے۔ انمشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، گزشتہ صورت میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں سامنے کرام۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے سامنے کرام کہ دعوت پیش کرنا نبی کا اور وارثان نبیوں کا کام ہوتا ہے، دعوت کو منوانا یہ کام نہیں ہوتا سامنے کا۔ بس یہ ایک ضروری بات نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین کے اختیار کرنے میں زبردستی رکھی ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کو قبول کرنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو یہ نظام بنایا ہے انسان کا اور پھر اس کی کامیابی کا، اس میں یہی ہے کہ یہ حق اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائے گا۔ قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، آپ کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے
تو ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ سارے مضامین ہیں اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا۔ پھر ایک مرتبہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں، قل آپ کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، ہر بات کو جاننے والے، کھلی اور چھپی، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جو اس میں اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اب جو اگلی آیت ہے پہلے اس کا ترجمہ، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ظالموں کے پاس ہو جائے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب، ومثلہ معہ، اور اسی قدر اس کے ساتھ اور بھی ہو جائے، لفتدوا بہ، اور وہ یہ چاہیں کہ لفتدوا بہ من سوء العذاب یوم القیامہ، کہ قیامت کے بڑے دن سے، بڑے عذاب سے، برے عذاب سے بچ جائیں قیامت کے دن۔ تو یہاں ایک جملہ ہے، ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، وبدا لہم، اور انہیں اللہ تعالیٰ بدا لہم، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ تو سامعین کرام اس آیت پہ بھی خاص طور پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سارا مضمون، ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ سارا مضمون ہمارے لیے، اس کا نزول ٹھیک ہے 1450 سال پہلے ہوا ہے، لیکن اس کا یہ عین ہمارے حالات کے مطابق ہے، کیونکہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اپنی خواہشات کی، ذاتی اور دنیاوی مفادات کی ہم قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور آخرت کو ترجیح دینے کے، دنیا پر ترجیح دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور معاملہ اس کے الٹ ہو گیا ہے کہ دنیا ہماری منزل بن چکی ہے اور دنیا کو ہم نے آخرت پر ترجیح دے دی ہے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کا انجام، یہ دیکھیں، یہ ایک روش ہے، یہ ایک روش ہے جو ہم لوگ اپنا لیتے ہیں، اور ہم نے اپنائی بھی ہے، کیا کہ ہم نے ترجیح دے دی ہے دنیا کو آخرت پہ، اور ہم نے بحیثیت مقصود حیات ہم نے انتخاب کر لیا ہے دنیا کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے قرب اور اس کے دیدار کے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کے دیدار کو ہم نے بھلا دیا ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ عام طور پہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کا قرب، اللہ کا دیدار، اللہ کی معرفت درکار نہیں ہے، جبھی تو اس کے لیے ہم کوشش نہیں کر رہے۔ جب درکار نہیں ہے تو اب کیا چاہیے؟ ظاہر دنیا، امیر ہے یا غریب ہے یا متوسط طبقہ ہے، تمام لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں یا خواہشات جو ہیں وہ محدود ہیں ظاہر تک۔ ظاہر ہی ہمارا مقصود ہے، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے۔ تو یہ تقریباً الٹ پھیر ہے، یعنی الٹا، یعنی متضاد روشیں ہیں۔ لیکن جو یہ روش ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد کو جنہوں نے اپنے دل سے بھلا دیا ہے، یہ میں قرآنی الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ اگر آپ کوئی شک و شبہ کریں تو میں آیت پیش کر دوں آپ، اور پیش بھی کر دیتا ہوں پہلے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور آپ ہرگز کہنا نہ مانیے اس شخص کا جس کا دل میری یاد سے غافل ہو گیا اور اب یہ اپنی خواہشات پر چل رہا ہے۔ دوسری آیت پیش کرتا ہوں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، آپ اپنا رخ انور پھیر لیں، یعنی آپ اس شخص سے توجہ ہٹا لیں، نظر رحمت پھیر لیں اس شخص سے، من تولى عن ذکرنا، جو پھر گیا میری یاد سے۔ اب کیا ہے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا،
دنیا کے علاوہ اس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ تو یہ تمام اچھا، اب یہ آج کی جو آیت ہے سامنے کرام، اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا جس کے لیے تم نے اپنی آخرت کو بیچ دیا اور خراب کر دیا، اور تم سمجھتے ہو تمام مشکلات کا حل دنیا ہے، کامیابی دنیا ہے، لیکن یہ دنیا، اس کا اگر تمام مال و دولت اکیلا تمہارا ہو جائے اور اتنا مزید بھی ہو، اور تم چاہو کہ یوم قیامت کے عذاب سے اس دن بچ جاؤ اس کو دے کر، یہاں تو ہم بڑے سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن جو کچھ ہوتا ہے اکثر وہ ریاکاری ہوتی ہے، اور للہیت تو ہے نہیں ہماری زندگی میں، یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے کرتے ہیں، ریاکاری ہوتی ہے اس میں۔ بہرحال یہاں تو آپ اور پھر خرچ بھی نہیں کرتے، یعنی جو حق ہے خرچ کا وہ بھی نہیں کرتے، اس طریقے سے تو ہم خرچ نہیں کرتے، اپنا مال سمجھتے ہیں، جو کہ بنیادی غلطی ہے، ہمارا مال تو ہے نہیں، اور پھر اس میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ 10,000 کی ضرورت ہوتی ہے، ہم 10 روپے دے دیتے ہیں، لو یہ ہے میری طرف سے۔ تو بہرحال یہ لوگ ظالم ہیں۔ دیکھیں ظالم کون لوگ ہیں، میں مضمون کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تفصیل کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک تو ہماری جو کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ خاص طور پہ یہ جو آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے، ایسے علماء موجود ہیں جو ان واقعات کو محدود کر دیتے ہیں مکی کی زندگی تک یا کافروں تک۔ یہ آیات بالکل ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم نے ترجیح دے دی ہے نا، ظاہر کو باطن پر ترجیح ہم نے دے دی ہے۔ یہ سارے مضامین ہیں سامنے کرام، لیکن یہ ہے کہ ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت ہمارا پورا ہونے والا ہے۔ یہ مضمون جاری رکھیں گے۔ ابھی میں تبرک کے لیے آیات کی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدُوا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. Say, Our God, initiator of the heavens and the earth, knower of all secrets and declarations, you will judge between your servants regarding what they had differed about. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. If those who did wrong owned everything on earth, and the like of it with it, they would redeem themselves with it from the terrible suffering on the day of resurrection, but there will appear to them from God what they never anticipated. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. There will appear to them the evils of their deeds, and they will be surrounded by what they used to ridicule. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔